شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہوا کب اور کس طرح شروع ہوئی۔ دوستو، قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی، اور آیت میں مذکور لفظ حسومہ کا مفہوم یہ ہے کہ مکمل اور مسلسل کہتے ہیں کہ ہوا کی ابتدا جمعے کے دن ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ بدھ کے دن ہوئی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تو قوم کو اس طرح دیکھے گا گویا وہ گرے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجور کے تنوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جن کی شاخوں کو کاٹ کر خالی تنے باقی چھوڑ دیے گئے ہوں۔ واقعہ یوں ہوا کہ ہوا ان کے پاس آئی، ان کو فضا میں اٹھاتی، پھر ان کو سر کے بل نیچے پٹک دیتی، اور سر تن سے جدا ہو جاتا، اور دڑ ٹنڈ منڈ درخت کی طرح بغیر سر کے رہ جاتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے ان پر سخت ہوا منحوس دن میں بھیجی، یعنی وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوا، اور ان پر مسلسل عذاب جاری رہا۔ وہ ہوا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی، گویا وہ اکھاڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جاری دن بدھ کا دن تھا، اور پھر وہ اس کے بدھ کے دن کو مستقل طور پر منحوس خیال کرتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں، اور اس کا یہ خیال قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے، بس ہم نے ان پر سخت تیز ہوا منحوس دنوں میں بھیجی، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ 8 دن تھے۔ اگر وہ دن بذات خود منحوس ہوتے تو ہفتے کے 7ویں دن منحوس اور بے برکت قرار پاتے، اور اس لغو بات کا کوئی بھی قائل ہی نہیں، بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عاد میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، یعنی اس ہوا سے کوئی بلائی اور برکت کا نتیجہ نہ نکلا۔ اس کے ساتھ نہ تو بادل تھے کہ میਂہ برساتے، اور نہ اس میں ٹھہراؤ تھا کہ نہ کھجور کا بور مادہ کھجور تک پہنچ جاتا اور درخت اچھے پھل لاتے، بلکہ وہ بالکل بانجھ اور بے نتیجہ تھی، جس نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس چیز پر بھی پہنچتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی، یعنی بوسیدہ ختم ہونے والی چیز کی طرح کر دیتی، جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باد سما مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کے ساتھ میری مدد کیجیے اور آدھی پچھوائیے، ہوا سے تباہ و برباد کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت میں جس عاد کا تذکرہ ہوا ہے وہ عاد اولیٰ ہے، کیونکہ آیت کا سیاق عاد اولیٰ کے قصہ کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اس سے مراد عاد ثانیہ ہو، اور پچھلے صفحات میں ہماری وضاحت اس پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جب عذاب بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہیں، ہم پر بارش برسائے گا، یعنی جب آسمان کی فضا میں بادل نمودار ہوا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اسے بارش والا بادل سمجھا، لیکن وہ ان کے لیے عذاب کا بادل ثابت ہوا۔ انہوں نے اس کو رحمت خیال کیا، جبکہ وہ ان کے لیے نعمت و زحمت کا باعث بنا، اور وہ اس سے بلائی کی توقع رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے انتہائی شر اور برائی پائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بلکہ وہ تمہارا جلد طلب کرتا ہوا عذاب تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ احتمال ہے کہ اس عذاب سے مراد وہی تیز و تند، ٹھنڈی اور حد سے گزری ہوئی ہوا ہو جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس ہوا نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ پہاڑوں کی گاٹھیوں اور غاروں میں ان پر داخل ہوئی اور ان کو باہر نکال کر تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے مضبوط اور بلند و بالا گھروں اور قلعوں کو ان پر دے مارا، جس طرح انہوں نے اپنی قوت و زور پر ٹینگیں ماری اور کہا کہ ہم سے زیادہ زور اور قوت والا کون ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنی قوت و زور پر ٹانگیں ماری اور کہا کہ ہم سے زیادہ زور اور قوت والا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا مسلط کی جو ان سے زیادہ طاقتور اور ان پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہوائیں بعد میں بادل کو لائی ہوں اور قوم عاد میں سے باقی ماندہ لوگوں نے سمجھا ہو کہ اس بادل سے ان پر رحمت برسے گی اور یہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا، لیکن اللہ نے اس سے ان پر عذاب کے شرارے برسائے۔ بہت سے لوگ کی یہی رائے ہے کہ یہ عذاب تو صرف ایسے ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدین والوں پر 2 چیزوں یعنی ٹھنڈی ہوا اور آگ کا عذاب مسلط کیا، اور یہ ایک قسم کا سخت ترین عذاب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر چیخ بھی آئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف ایک انگوٹھی جتنی ہوا کھولی جس سے وہ تباہ کیے گئے، اور جب بستی والوں کے پاس پہنچی تو ان کو ان کے اموال اور جانوروں کو آسمانوں اور زمین کے درمیان اٹھایا۔ پھر جب قوم عاد کے شہریوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے، تو اس ہوا نے جو ان دیہاتیوں اور ان کے مال اور جانوروں کو آسمانی فضا میں اٹھا رکھا تھا ان شہریوں پر دے مارا، پھر وہ سب تباہ ہو گئے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی جتنی جگہ سے ہوا چھوڑی، تو اس ہوا نے بستی والوں کو شہر والوں کی طرف پہنچا دیا اور ان سب کو اٹھایا۔ جب شہر والوں نے ہوا دیکھی تو وہ کہنے لگے ہماری وادیوں کی طرف بڑھنے والا یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، اور ان دیہاتیوں کو ہوا نے اٹھایا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شہریوں پر پٹک دیا، تو وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ دوستو، راوی کہتے ہیں کہ وہ ہوا اپنے نگران فرشتوں کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور دروازوں کے سوراخوں سے زبردستی نکلتی رہی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ ہوا بلا حساب نکلی تھی، اور اس حدیث کے مرفوع ہونے میں شبہ ہے۔ اس میں ایک راوی مسلم ملائی ہے، اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، اور اس میں ایک طرح کا اضطراب بھی ہے۔ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بادل دیکھا تھا، اور لفظ کے لحاظ سے بھی عارض کا بانی بادل کہا گیا ہے۔ عارض بن حسان بکری کی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اسے اس قصے کے لیے مفسر سمجھیں۔ اس سے زیادہ واضح حدیث جو مسلم نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بلائی اور اس میں جو بلائی ہے اس بلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر اور اس میں جو شر ہے اس سے اور اس شر سے جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے پناہ پکڑتا ہوں۔ اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آسمانوں بادل سے چھپ جاتا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے،
یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی نکلتے، کبھی آتے اور کبھی جاتے، اور جب بارش برس جاتی تو پھر پریشانی والی کیفیت ختم ہو جاتی اور چہرہ انور سے خوشی محسوس ہوتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ دوستو، ایک اور سند سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی زیادہ ہنستے نہیں دیکھا۔ آپ کے منہ مبارک کے اندر کا آخری حصہ ظاہر ہو جاتا ہو، آپ صرف مسکراتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ جب بادل یا ہوا دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر نمایاں محسوس ہوتا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو بارش کی امید سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات محسوس کرتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو جو قوم نوح کو دیا گیا تھا، اور ایک قوم نے عذاب کا بادل دیکھ کر کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ یہ حدیث دونوں قصوں کے مختلف ہونے کے بارے میں صریح اور واضح ہے، جیسے ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ سورہ احقاف میں مذکورہ قصہ عاد ثانیہ کے متعلق ہے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات میں جہاں جہاں قوم عاد کا تذکرہ ہے، اس سے مراد غاد اولا ہے۔ مسلم، بخاری، ابو داؤد نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کے حج کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ دوستو، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقہ میں تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ دمشق کے جامع مسجد کے ساتھ قبلہ والی طرف ایک چار دیواری ہے، اس میں ہے